أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیکھیے، میں صرف آپ کو دونوں فریق کے دعویٰ اور شرائط پڑھ کر سناؤں گا. اس قسم کی ہر نشست میں دعویٰ اور شرائط بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آپ تمام ساتھی اس کو غور سے سنیے گا. اصل میں کچھ دنوں سے مسلسل یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ہمارے شبیر بھائی جو سیڑھیوں کا کام کرتے ہیں، علمی کیسٹ گھر کے نام سے ان کی دکان بھی ہے، تو یہ جو ہے وہ باؤبائی کے ساتھ نزول مسیح اور مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دجال کے موضوع پر اکثر گفتگو کرتے رہتے تھے. تو جب ہمارے سامنے شبیر بھائی ہماری ملاقات ہوئی، فضیلت الشیخ استاذ المحترم حافظ سلیم صاحب حفظہ اللہ بھی موجود تھے اس نشست میں. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ بیٹھ کر کے باقاعدہ نشست کر لیتے ہیں. اس نشست میں جو کچھ طے ہوا تھا ہمارا شبیر بھائی کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے دعویٰ سنیے گا. اس میں پہلا شبیر بھائی کا یہ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، واپس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. یہ عقیدہ میں انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کروں گا. محمد شبیر اور ان کے دستخط بھی موجود ہیں. اس کے بعد اس کا جواب میں نے یہ لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. ہم اپنے عقائد قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت کریں گے. اس عقیدے کا انکاری قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں امت مسلمہ کے اختیار کردہ اجماعی عقیدے کا منکر ہے، اس لیے وہ کافر ہے، چونکہ وہ نصوص قرآن و حدیث کا منکر ہے. انتہا. یہ ہمارا دعویٰ تھا. اور شبیر بھائی نے اس سلسلے میں یہ حکم لگایا تھا کہ جو اس عقیدے کا جو واضح قرآن و حدیث کے بعد انکار کرے تو کافر ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کی وفات کا انکار کرے تو وہ کافر ہے.
جو شرائط طے ہوئی تھی وہ بھی سن لیں. نمبر 1 یہ گفتگو بروز جمعہ بعد نماز عشاء 29 جون 2007 کو ہوگی انشاءاللہ. نمبر 2 یہ گفتگو 3 گھنٹے ہوگی. نمبر 3 گفتگو ہر 2 فریق میں سے صرف ایک آدمی ہی کرے گا, دوسرے کو بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. نمبر 4 پہلی گفتگو شبیر بھائی کے فریق کی ہوگی چونکہ یہ مدعی ہے, ہر فریق کی گفتگو کا دوران 10 منٹ ہوگا. نمبر 6 گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہی ہوگی. نمبر 6 گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہی ہوگی, کسی اور موضوع پر نہیں. جس فریق نے طے شدہ عقیدے پر گفتگو سے انکار کیا اس نے اپنے عقیدے کے باطل اور خلاف قرآن و حدیث ہونے کا اقرار کیا. نمبر 6 گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہی ہوگی, کسی اور موضوع پر نہیں. جس فریق نے طے شدہ عقیدے پر گفتگو سے انکار کیا اس نے اپنے عقیدے کے باطل اور خلاف قرآن و حدیث ہونے کا اقرار کیا. نمبر 8 حدیث کی صحت اور ضعف کا معیار محدثین کے مسلمہ اصولوں ہی کو سمجھا جائے گا, کسی قسم کی کوئی نئی اپج قابل قبول نہیں ہوگی. یہ تمام باتیں فریقین مطلب ہر 2 فریق کی رضامندی سے مکمل اطمینان کے بعد بغیر کسی زور زبردستی کے طے ہوئے. دستخط فریق اول شبیر صاحب, دستخط فریق ثانی صدیق رضا. یہ شرائط ہمارے اور ان کے درمیان طے ہوئی تھی, اسی کے مطابق گفتگو ہونی تھی. اس دوران میں محترم حافظ سلیم صاحب نے شبیر بھائی کو تنبیہ بھی فرمائی تھی کہ اگر آپ جس بندے کو لائیں وہ آپ جس ساتھی کو لائیں آپ کے طے شدہ عقیدے پر گفتگو سے انکار کر دے تو شبیر بھائی نے کہا ایسا نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے میں جس کو لاؤں گا وہ میرے ہی عقیدے سے متعلق گفتگو کرے گا. میں نے آپ کے سامنے دعویٰ بھی پڑھ کر سنا دیا, آپ کے سامنے میں نے شرائط بھی پڑھ کر سنا دی. ان شرائط کے مطابق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. شبیر بھائی نے جو شرائط طے کی ہیں, یہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوا ہے, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے قبل نازل ہو گیا, وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ مجھے جو جواب دیا جائے وہ انزل الیک سے دیا جائے. تمام کے تمام دلائل وہ پیش کیے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہوں. اور اسی آیت کا پہلا حصہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو دلائل وہ پیش کیے جائیں جس میں شبہ دور کرنے میں لگ جائیں ہم, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس دلائل کو پیش کیا جائے جس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام دلائل پیش کیے جائیں کیونکہ ہم الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے, چاہے ہم میں کوئی بریلوی ہو, دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ہم سب کے سب مسلمان ہیں. کوئی شیعہ بیٹھا ہو وہ بھی بھائی ہے ہمارا. تو قرآن مجید میں ہمیں جو اصول دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے جو انزل الیک ہو اور وما انزل من قبلک ہو. انزل من قبلک کے دلائل میں جانے کی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کا انٹرنل معاملہ ہے. تو انزل الیک سے دلائل پیش کیے جائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اصل میں یہ جو شرائط نامہ پہلے لکھا جاتا ہے, دعویٰ پہلے لکھا جاتا ہے, اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طے شدہ گفتگو پر یہ جو شرائط طے ہوئے ہیں جس کے نیچے میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھ کر سنایا, ریکارڈ میں آ چکا ہے, کیا کہ یہ تمام باتیں فریقین مطلب ہر 2 فریق کی رضامندی سے مکمل اطمینان کے بعد بغیر کسی زور زبردستی کے طے ہوئے. طے شدہ گفتگو سے انکار کرنے والا, یہ دیکھیں شرط نمبر 6 آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہے, ذرا نکال کے شرط نمبر 6 دیکھیے. گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہوگی. کس تحریر شدہ عقیدے پر؟ اس. شرط نمبر 6 گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہوگی, کسی اور موضوع پر نہیں.
جس فریق نے طے شدہ عقیدے پر گفتگو سے انکار کیا اس نے اپنے عقیدے کا باطل اور خلاف قرآن و حدیث ہونے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، واپس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ یہ عقیدہ میں انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کروں گا۔ جو اس عقیدے کا جو واضح قرآن و حدیث کے بعد انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کس چیز سے ثابت کروں گا بھائی؟ قرآن سے اور صحیح حدیث سے۔ اب شرائط تو ہو چکی ہیں طے، اب صرف دلائل بازی ہوگی۔ آپ دلائل پیش کریں گے اپنے موقف پر، ہم دلائل کریں گے پیش اپنے موقف پر۔ اگر شبیر صاحب یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ میرا عقیدہ باطل ہے، اس کے بعد چونکہ یہ طے ہے ہمارے درمیان، شبیر بھائی کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کو ہم نے پڑھا کر کچھ لکھا دیا اور انہوں نے سائن کر دیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ بحث کی ہے، بہو بھائی کی اور مسعود بھائی کی آفس میں بیٹھ کر تقریباً 2 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو میں یہ شرائط طے ہوئے ہیں۔ شرائط طے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ارینجمنٹ ہونے کے بعد پتہ چلے آپ موضوع کوئی اور لے کر بیٹھ جائیں۔ شرائط طے کرنے کا مقصد اتنے سارے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ سارے لوگ آئیں، اس موضوع پر ایک گفتگو سن لیں۔ اب یہاں پر آ کر ہم اور آپ نئی بحث شروع کر دیں کہ دلیل کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم ہر موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن آج کی جو نشست ہے یہ صرف اور صرف حیات وفات مسیح کے موضوع پر ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام، جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، جیسے آپ نے لکھا مر چکے ہیں۔ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، اور میں نے جو ثابت کرنا ہے وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم اپنے عقائد قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت کریں گے۔ دیکھیے گفتگو طے ہے، اب آپ نوٹ کیجئے ٹائم 10 منٹ، چونکہ پہلی گفتگو شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی گفتگو شبیر بھائی کے فریق کی ہوگی چونکہ یہ مدعی ہیں، تو برائے مہربانی لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو لوگ وقت نکال کر آئیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، سب کو معلوم تھا اسی موضوع پر بات ہوگی، ان کا وقت ضائع کرنے کے بجائے، قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اصل موضوع پر دلائل دینا شروع کر دیجئے، یا ایک تحریر عنایت فرمائیں کہ یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے شبیر بھائی نے یہ باطل ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر انشاءاللہ اسی نشست کے اندر دوسرا موضوع بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تو بات واضح ہی نہیں کی کہ جس سورس سے آپ دلائل پیش کریں گے وہ سورس کون سی ہوگی؟ شرائط نامے کا پرچہ میں نے پڑھ لیا ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ اب ہم پہلی دلیل آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس قال اللہ تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما تختلفون۔ اور اس وقت اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور تمہیں محفوظ کر دوں گا کفار کے ہاتھ سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اور تمہارے متبعین فوقیت دوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، ثم الی مرجعکم پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت کے اندر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ اسی وقت کیے گئے ہیں کہ جب ان کی نبوت موجود تھی، بحیثیت نبی کے ان سے 4 وعدے ہوئے۔ پہلا وعدہ یہ ہوا کہ میں تمہیں فوت کروں گا، دوسرا وعدہ یہ ہوا کہ تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، تیسرا وعدہ یہ ہوا کہ تمہیں کفار سے بچاؤں گا، اور چوتھا وعدہ یہ کیا کہ تمہارے ماننے والوں کو غلبہ دوں گا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ
آیت کے پہلے نقطے کے مطابق فوت ہو چکے ہیں. اس کے بعد ان کو آسمان کی طرف اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور تیسرا دعویٰ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے جو ماننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا اور ان کے ماننے والوں کو فوقیت دی. چاروں کے چاروں دعوے اس آیت کے ثابت ہو چکے ہیں اور کسی قسم کی اس میں کچھ ایسی نہیں کہ جو ابھی ہونے سے رہ گئی ہو. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 55. اچھا، دوسری آیت جو ہم پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توفا والا جو موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود ٹھہرا لو؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ بات شایع نہیں تھی کہ میں وہ بات کہتا کہ جس کا مجھے حق حاصل نہیں تھا. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، تو تجھ کو معلوم ہوگا جو بات میرے دل میں ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. اللہ تعالیٰ یہ بات سوال کر رہے ہیں یوم الحشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے اس قوم کو گمراہ کیا تھا، تم نے ہی ان کو یہ باتیں بتائی تھی کہ تم مجھے میرے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. تو اس موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ، میں نے تو وہی دعوت دی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور تو میرے ضمیر سے واقف ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا سب کا پروردگار ہے. جب تک میں ان میں رہا وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر گواہ رہا، وٹنس رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں زندہ رہا. فلما توفیتنی، پچھلی والی آیت کے اندر میں نے توفا کا معنی بیان کر دیا ہے کہ اس کا صاف صاف معنی فوت ہو جانا ہے. اور دوسری والی آیت کے اندر فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو فوت کر دیا، یوم الحشر کا منظر بیان ہو رہا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کے اوپر نگہبان رہا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے. ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. دو آیات میں نے پیش کر دی ہیں اور دونوں کی دونوں آیات قرآن مجید کی ہے. تو میں ان سے یہ توقع رکھوں گا کہ ہمیں جو جواب دیا جائے وہ قرآن مجید سے ہی دیا جائے پہلے نمبر پر، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ہو. ہم نے فوتی کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اپنا وعدہ پورا بھی کر لیا، اور قیامت کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو اس قیامت کے منظر میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زمین پر اقامت کے دو زمانے نہیں بتائے، زمانہ ایک ہی بتایا ہے. اگر دو دفعہ نازل ہوئے ہیں، وہ ایک دفعہ پیدا ہوئے اور دوسری دفعہ نازل ہو گئے، اگر دو زمانے بتائے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بات درست تھی. انہوں نے تو اپنی برات کا اظہار کر دیا کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا، اور فوت ایک ہی مرتبہ ہو سکتے ہیں، وہ دو مرتبہ فوت نہیں ہو سکتے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگہبان رہا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یہ میرے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156، 157، 158، 159 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان کے کفر اور ان کے مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ، ان کے یہود کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن اللہ نے ان کے لیے اس مسیح علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت اس سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، عیسیٰ کی موت سے پہلے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائی نے جو دلائل پیش کیے یقیناً میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، میں صرف گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھیں۔ انہوں نے ایک جگہ کہا اتخذونی، حالانکہ اتخذونی ہے، دوسری جگہ انہوں نے کہا ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ نہیں ہے، ان اعبدوا اللہ ہے، ان اعبدوا اللہ۔ قرآن مجید کو ذرا صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، شرائط آپ کے سامنے آ چکی ہیں، یہ دعویٰ میں بار بار آپ کو دکھا چکا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں گے، گفتگو قرآن اور صحیح حدیث سے ہوگی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بار بار یہ کہنا کہ ہمیں جواب قرآن مجید سے دیا جائے، ہمیں اس کا ایک جواب دیا جائے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر صرف یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن سے جواب دیا جائے ایک حدیث ماننے کے لیے، حدیث ماننے والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ جواب ہم نے ان سے، یہ مطالبہ ہم نے ان سے سنا ہے جو حدیث کا صاف انکار کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتا بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو صرف قرآن کا مطالبہ نہ کریں، اگر قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو مانتے ہیں تو دونوں کا مطالبہ کریں، جیسا کہ ہمیشہ سے قرآن و حدیث کو ماننے والے مسلمانوں کا دستور رہا ہے۔ آگے سنیے گا، اصل میں انہوں نے ایک لفظ کہے تھے، میں کہتا ہوں یہی الفاظ میری دلیل ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ رہا۔ کب تک گواہ رہا؟ جب تک میں ان میں رہا۔ اب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ مولانا اگر عربی زبان جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا فصاحت و بلاغت کا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کس قدر تاکید کا اسلوب استعمال فرمایا جب فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کون ہے؟ اسی سورت کی یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 اللہ فرماتا ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے کتاب نازل کروائیے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ، موسیٰ علیہ السلام نے سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں خدا کو واضح طور پہ دکھائیے۔ پتہ چلا یہاں اہل کتاب جو رکوع چل رہا ہے، اس رکوع کے اندر اہل الکتاب سے مراد یہود کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کوئی ایسا یہودی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے گا، ضرور بے ضرور، لا یؤمنن، ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آئے گا، بھی ان عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی ہی، ان کی موت سے پہلے، ان کی موت سے پہلے، کن کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے تو بتائیے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن ہی کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہود کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا۔ پیچھے ذکر کیوں؟ فرمایا اس لیے یہود کے کفر کی وجہ سے اور ان کا مریم علیہ السلام پر عظیم بہتان لگانے کی وجہ سے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اگر یہودی مانتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان پر ایمان لے آتے، انہیں سمجھتے اللہ کا نبی، تو کبھی ان کی والدہ پر لگاتے بہتان عظیم؟
کبھی ان کی والدہ پر بہتان عظیم لگاتے ہیں، قرآن سمجھا رہا ہے کہ یہودی مانے نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لے آئے گا۔ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہاں کون ہے؟ یہودی۔ تاریخ گواہ ہے آج تک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گندی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان پر ایمان نہیں لاتے، اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ علی مریم بہتانا عظیما، یہ مریم ان کی والدہ علیہ السلام جو صدیقہ تھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھیں، ولیہ تھیں اللہ کی، ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اس آیت سے ہی ثابت، آپ نے کہا پھر آگے سنیے، ضرور بے ضرور یہودی ایمان لے آئے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی گواہی دیں گے۔ اب اگر یہودی ایمان لاتا ہے، ان کی موت کے بعد ان پر ایمان ان کی موت سے پہلے لے آتا ہے، تو یہودی کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں کی ایمان پر گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا، ترجمہ انہوں نے پڑھا کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ رہا۔ تو اب جو اہل کتاب ایمان لائیں گے ان پر گواہ کب ہوں گے؟ جب تک میں رہا گواہ رہا، جب تو نے اٹھا لیا تو میں گواہ بھی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی آیت ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر جو اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، پھر جو اہل کتاب لَيُؤْمِنَنَّ، یہ نون بالتاکید کے ساتھ ہے، اور نون بالتاکید کا یہ قانون ہے کہ وہ صرف اور صرف مضارع کے لیے خاص، یہ صرف مستقبل کے لیے خاص ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں عربی زبان کے نحو کی کتاب ہے، عربی زبان کے گرامر کی کتاب ہے، شرح الرضی علی الکافیہ، اس کا صفحہ نمبر 523 ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بڑے واضح الفاظ میں، میں اپنے بھائی کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ بات 523 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نون التوکید خفیفۃ ساکنۃ ومشددۃ مفتوحۃ تختص بالفعل المستقبلی، نون مشددہ، نون توکید، وہ مشددہ ہو خواہ خفیفہ ہو، وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، یعنی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور بے ضرور ایمان لائے گا اہل کتاب، اہل کتاب کا ہر فرد ضرور بس ضرور ایمان لائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کا یہ حکم ہے، چونکہ صیغہ مستقبل کا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا شرح الرضی کا، اس کے بعد میرے ہاتھ میں مغنی اللبیب ہے امام ابن ہشام رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ صفحہ نمبر اس کا جناب والا 296 اور جلد نمبر اس کی 2 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نون التوکید وہی خفیفۃ و ثقیلۃ، نون توکید جو خفیفہ بھی ہوتی ہے ثقیلہ بھی، وقد اجتمعت فی قولہ تعالی، یہ اللہ کے اس قول کے اندر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یختصان بالفعل، یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ نون توکید جو ہے اس کے بارے میں اما المضارع فإن كان حالا، اگر مضارع حال ہو لم يؤکد بہما، ان پر نون توکید نہیں آتی۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لَإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، حال کا صیغہ نہیں ہے، مستقبل ہی کا صیغہ ہے، اگرچہ مضارع حال کا بھی صیغہ ہوتا ہے، مستقبل کا بھی صیغہ ہوتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے لَيُؤْمِنَنَّ، یعنی وہ ضرور بے ضرور یہ مستقبل کے ساتھ ہے۔ اس کے وَإِن كَانَ مُسْتَقْبِلًا أُكِّدَ بِهِمَا وُجُوبًا فِي نَحْوِ قَوْلِ تعالیٰ، پھر انہوں نے مثال بھی بیان کی کہ یہ اس پر نون تاکید مضارع فعل مضارع پر گرامر کی قواعد تو ظاہر سی باتیں بیان ہوں گے، فرمایا کہ اس پر کب آتا ہے؟ جب یہ مستقبل کے معنی کے لیے ہو تب اس پر آتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں گرامر کی کتاب ہے شرح ملا جانی، اس کے صفحہ نمبر 389 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، 398 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ 389 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نون التاکید، تاکید کا نون جو ہے بالفعل المستقبل، مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یہ میں نے گرامر کی 3 کتابوں کے حوالے دیے، عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کے حوالے سے میں نے یہ ثابت کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ بھائیوں بتائیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اگر وہ فوت ہو گئے نعوذ باللہ تو آپ نے دشمنان اسلام کے سامنے بہت بڑا ہتھیار دے دیا قرآن کو غلط ثابت کرنے کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہیں گے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر یہودی ایمان لے آئے گا، اور جب
کہ ایسا نہیں ہے، دیکھیے پورے کا پورا اسرائیل مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ قرآن جسے 1400 سال سے آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، آپ اپنے اس ایک غلط ترجمے کی وجہ سے پورے کے پورے 1400 سال کا ریکارڈ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائی، مسلمانوں کا اس عقیدے پر اجماع ہے، مسلمان کبھی بھی اس سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو بتاؤ یہودی ابھی تک ان کو کیوں نہیں مانے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر ضرور بس ضرور وہ ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور پھر قیامت کے دن وہ ان کے ایمان کی گواہی بھی دیں گے۔ اور انہوں نے گواہی کا قاعدہ بتا دیا کہ جب تک میں ان میں رہا ان لوگوں پر گواہ رہا، جب نہیں رہا تو گواہ بھی نہیں رہا۔ ٹائم ہو گیا؟ اچھا، جب میں نہیں رہا تو گواہ، جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ بھی رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ یہودی سب کے سب اس پر ایمان لائیں گے، قیامت کے دن یہ ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ رہا، گواہی وہ دیں گے۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ یہودیوں کے ایمان پر وہ گواہی دیں گے، اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے گواہ کب ہوں گے؟ وہ جب وہ ہوں گے، خود کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ رہا، ما دمت فیہم، تو اس کا مطلب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان پر بھی گواہی دیں گے۔ میرے بھائی آپ نے دعویٰ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا، آپ نے جو آیت متوفی کا پڑھی، توفی کے معنی موت، لغت کی کسی کتاب سے دکھائیے۔ میں نے 2 آیات پڑھی تھی اور دونوں آیات میں سے کسی ایک کا بھی انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا ہے۔ پہلی آیت کا بھی جو جواب یہ دے رہے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس کا بھی انہوں نے کوئی پراپر جواب نہیں دیا، اور دوسری والی آیت کے جواب میں جو انہوں نے ایک اور آیت پیش کی ہے اس میں بھی بہت سارے مغالطے دے دیے۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے، میں نے جو آیت پیش کی تھی وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا 2 بار دنیا میں آنا اور 2 بار ایک بطور ایک نبی کے آنا یا بطور امتی کے آنا، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ شروع کر دیں گے، تو وہ ان آیات سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ان آیات سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے جو ایک زمانہ ان کی نبوت کا زمانہ تھا، صرف وہی زمانہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا زمانہ انہوں نے کیسے ثابت کر لیا اور قرآن کی آیت سے کشید کر لیا۔ دوسری چیز جو آیت انہوں نے پیش کی ہے قرآن مجید کی، ان کا دعویٰ ہی تھا کہ یہ دعویٰ دوبارہ پڑھ لیں اپنا کہ ہم قرآن کی آیت سے ان کا نزول ثابت کریں گے۔ تو نزول کہاں ہے اس میں؟ اس پوری آیت میں کوئی نزول تھا؟ غور کیجئے، سوچئے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں، یہی والی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، میں اپنے وقت میں سے دے دیتا ہوں آپ کو۔ اس پوری آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، بے شک اہل کتاب میں سے ہر شخص جو نے لام کے اوپر، جو لام تاکید کے اوپر اور نون کے اوپر جو نے زور لگایا ہے، قرآن مجید کی ایک اور آیت یہ بات واضح کرتی ہے کہ اہل کتاب تو وہی ہیں کہ جو اپنے کتاب کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں، جو واقعی اہل کتاب ہے۔ اگر وہ جیسے ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم سب کے سب اہل قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن والے ہیں، قرآن سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، جوڑتے ہم قرآن سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً اپنی صرف نسبت جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور عمل نہیں ہے ہمارا، نہ اس پہ پراپر ایمان ہے، تو کیا ہم واقعتاً اہل قرآن ہونے کے حقدار ہیں؟ تو اہل کتاب واقعتاً جو اہل کتاب ہے، اپنے اہل کتاب ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ایمان لے کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور وہ لے آتے ہیں ایمان۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے زور لگایا ہے یہ سارا بالکل ظاہر سی بات ہے، ان کے لیے ایمان کی گواہی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ اس کے لیے دنیا میں آنے کا ثبوت انہوں نے کیسے آیت سے نکال لیا؟ دوبارہ نزول آسمان دنیا میں وہ جا چکے ہیں اور وہاں سے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، ہم نے یہ آیت مانگی ہے جو آیت انہوں نے دعوے میں پیش نہیں کی۔ دوسری چیز یہ کہ مضارع کا صیغہ جنہوں نے زور لگا دیا کہ مضارع کا صیغہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ مضارع جب یوز ہوتا ہے تو اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے، ماضی کا بھی احتمال ہوتا ہے، مستقبل کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب دونوں باتوں کا احتمال ہے تو اس میں سے ایک چیز کی تخصیص کیسے کر لی؟ تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب اہل کتاب، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ مجھے بتائیے قرآن کی کون سی آیت سے بات ثابت ہوتی ہے یا کسی صحیح حدیث میں یہ الفاظ دکھائیں کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے؟ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے؟ وہاں تو چن چن کے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو کہ اہل کتاب درخت کے پیڑ چھپے گا تو اس کو وہ درخت بتا دے گا، وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے، وہاں تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ فوراً آئیں گے اور فوراً ایمان لانا شروع کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات میں نے یہ بتا دی، دوسری یہ، اچھا انہوں نے یہ اہل کتاب کا ترجمہ یہودی کر لیا،
اہل کتاب سے مراد یہودی ضرور، لیکن قرآن مجید کی آیت میں اب ایک کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، انہوں نے ترجمہ یہودی کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ یہودیوں کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے. یہودی جو ہے وہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے. یہودی جو ہے وہ مسلم نہیں ہے، یہودی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، اور اس کے فرقے کی گواہی، اس فرقے کے ایمان کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اچھا، یہ 4 باتیں ہوئی. اب میں آپ کو اپنی دلیل نمبر 2 پیش کرتا ہوں. یوم الحشر سے لے کر اب تک کہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات ہمیں بتائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، عام آدمیوں سے نہیں. ایک عہد تو وہ ہے کہ جو عام انسانوں سے لیا گیا، الستو بربکم. یہ دوسرا عہد ہے جو صرف انبیاء کرام سے لیا گیا ہے. جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تم میں وہ رسول آ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مصدق لما معکم، اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے ایک رسول آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اور پھر اس عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. خدا نے فرمایا تم گواہ رہو. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت موجود تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو ان کے آ جانے کے بعد قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر ان کی مدد کرنی تھی اور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا تھا. نبی علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے کر آئے اور نہ ہی ان کے اوپر ایمان لائے. جنگیں ہوئیں، غزوے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے اندر کوئی ان کی طرف سے مدد نہیں ہوئی. یہ صاف اس بات کی دلیل ہے. یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اس پورے ڈیویشن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر نہیں آئے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی آیت جو میں نے پیش کی ہے یہ بہترین موقع تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے عہد لے کے بیٹھے ہوئے ان کو آنا تھا مدد ایمان لانے کے لیے بھی اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. ہم نہ صرف قرآن کے ماننے والے ہیں بلکہ ہم سنت رسول اللہ کو عین ایمان اور دین سمجھتے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عین اسلام اور دین ہے. جو شخص اس طرح کے وہ دعوے لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کو آپ منکر حدیث قرار دیتے ہیں یا پرویزی بول دیں یا قادیانی قرار دیتے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے. جذباتی باتوں سے پرہیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ بھی اہل حدیث ہو، میں بھی اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے نا. سننے والے ایسے ہیں کہ ان کے اندر مکس عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر آدمی تو اہل حدیث نہیں ہے نا. تو اس لیے ہمیں اپنے اختلاف سے بچنا چاہیے اور ایک صحت مند گفتگو کرنی چاہیے. 2 دلائل ہو گئے، تیسری دلیل بھی ہو گئی. چوتھی دلیل جو ہے ابھی میرے پاس ٹائم ہے باقی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ وہ آیت ہے جو ہم پیش کرتے ہیں اپنے جو دوسرے بھائی ہیں ہمارے بریلوی بھائی، ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. وما محمد الا رسول، آیت پہ غور فرمائیے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. خلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گزر گئے. بہت سارے انبیاء کرام گزر چکے ہیں اور ان میں سے کوئی رسول بھی زندہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی تخصیص نہیں کی کہ فلاں جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، فلاں زندہ نہیں ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اگر کوئی رسول کی تخصیص ہے تو آیت پیش کیجئے. اگر رسول کی تخصیص ثابت کر سکتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل میں کسی اور رسول کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے تو آیت پیش کر دیجئے. ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر ہے آل عمران آیت نمبر 144. اسی کے ساتھ ایک اور آیت ملا لیجئے بالکل سیم اصول کے اوپر، سورہ المائدہ آیت نمبر 151. مل مسیح ابن مریم الا رسول، پیچھے کیا تھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل.
جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قد خلق کا، اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اس میں ان کی حیات کا ثبوت نہیں نکلتا اور ان کے نزول کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح سے اور انبیاء کرام دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تفصیل ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کا جسم یہیں رہ جاتا ہے اور روح اوپر لے جائی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ان کا جسم بھی لے جایا گیا ہے فوت ہونے کے بعد، کیونکہ پہلا دعویٰ یہ ہے انی متوفی کا ورافع ہوگا، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے بنیاد جس کا ہمیں جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ النساء سے، آیت نمبر 159، دیکھیں اس میں نے آپ کو بتایا، آپ پھر سے سمجھیں۔ اب میں آسان انداز میں ذرا بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا کہنا ہے انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے مریم کے تھے، رسول اللہ کے رسول بھی تھے، ان کی صفات۔ وما قتلوہ، یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما قتلوہ، انہوں نے ابھی تک قتل نہیں کیا۔ کس کو؟ عیسیٰ کو۔ آگے اللہ کہتا ہے وما صلبوہ، انہوں نے اسے سولی بھی نہیں چڑھایا، صلیب بھی نہیں چڑھایا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو ان کے اس معاملے میں شک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ ما لہم بہ من علم، انہیں ان کا کوئی علم نہیں۔ کس کا علم نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ الا اتباع الظن، بس یہ ظن کی، وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ کسے قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ کس کو اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک ہوتا ہے روح، ایک ہوتا ہے جسم۔ یہ آیات میں ضمیر مسلسل استعمال ہوئے ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا۔ کسے قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھو روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم جب ساتھ ہو، توجہ فرمائیے گا، تو جسم کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن روح کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا، تو کس کو قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب کہا کہ صلیب نہیں چڑھایا تو کس کو نہیں چڑھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے پھر فرمایا کہ وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اسے۔ کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آگے جب اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ کسے اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر پہلی آیت میں وما قتلوہ میں صرف روح کا قتل مراد نہیں ہے، وما صلبوہ میں سولی چڑھانے میں صرف روح کو سولی چڑھانا نہیں ہے، پھر جب فرمایا وما قتلوہ یقیناً، دوبارہ فرمایا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، تو اس میں قتل روح کا قتل نہیں ہے۔ تو پھر آگے جو اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ کسے اٹھا لیا؟ روح کو یا عیسیٰ کو؟ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پچھلی ساری ضمیریں کس کی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اگلی ضمیر صرف روح کی کیسے ہو گئی؟ دلیل دیجئے گا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو آیت پیش کی تھی، اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہتے ہیں اہل کتاب کا ترجمہ یہودی کر دیا۔ میرے بھائی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، غور سے سنا کریں۔ میں نے آپ کو کہا اسی رکوع میں قرآن مجید میں اسی صورت میں اللہ 53 میں فرماتا ہے، 153 میں اس سورہ نساء کی 153 میں کہ یسألوک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر کتاب آسمان سے نازل کری جائے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑے سوال کیے تھے۔ اب یہاں اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ یہودی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر عیسائی آئے نا۔ عیسائی تو بعد میں آئے۔ جب موسیٰ سے سوال کیا تو کنہوں نے کیا؟ اہل الکتاب سے مراد کیا ہوا؟ صرف یہودی نہیں ہوا۔ غلط ترجمہ آپ کرتے ہیں، آپ نے غلط کا ترجمہ کیا یعنی زندہ نہیں رہے۔ کسی ایک لغت کی کتاب میں دکھائیں غلط کا ترجمہ۔ آپ نے کہا ہے، آپ کے الفاظ ریکارڈ ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میری ریورس کروا کے آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے
قد خلت کے اس میں آپ نے کہا گزر گئے، کوئی رسول بھی زندہ نہیں رہا. یہ زندہ نہیں رہا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس کا تو میں جواب آپ کو بعد میں دوں گا. اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کوئی یہودی ایسا نہیں ہے. میرا ترجمہ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 153 کی روشنی میں صحیح ہے. کوئی یہودی ایسا نہیں ہے، کیونکہ عیسائی تو پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کوئی یہودی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان ان پر نہ لے آئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرامر کی بحث چھیڑ کے بیٹھ گئے. عربی میرے اور آپ کے خالہ جی کی زبان تو نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے عربی زبان کے گرامر کے حوالے آئیں گے تو عربی زبان کی کتاب کے بھی حوالے آئیں گے. تو میں نے آپ کو عربی زبان کا ایک قانون بتایا، اس قانون کے لیے دلیل میں نے آپ کو عربی نحو کی متفق علیہ کتابیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ دکھائی ہیں. شرح الرضی میرے ابا جی نے نہیں لکھی ہے، یا ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی مغنی اللبیب میرے دادا ابو نے نہیں لکھی ہے. میں نے آپ کو شرح اللہ جامی دکھائی، شرح اللہ جامی میرے نانا نہیں لگتے. یہ سب لغت کی کتابیں، گرامر کی کتابیں. اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو اس میں آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. یہ مستقبل کے لیے خاص ہے. ہر یہودی ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، ان کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. اب انہوں نے گرامر کی ایک عجیب سی بات کی، کہتے ہیں مضارع میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ماضی کا بھی مستقبل کا بھی. اللہ کے بندے احتمال توڑنے کے لیے ہی میں نے آپ کو شرح الرضی دکھائی تھی. ایک بار پھر سن لیجئے اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مجھے بتائیے دنیا کے کس مصنف نے یہ لکھا ہے کہ مضارع میں ماضی کا بھی احتمال ہوتا ہے؟ مضارع کے معنی ہوتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل. ماضی کے معنی تو اردو میں بھی پتا ہے کس کو کہتے ہیں، پاسٹ، ریکارڈ میں موجود ہے. ماضی کس کو کہتے ہیں، پاسٹ. گرامر آپ سیکھیں ذرا سا. میں نے آپ کو گرامر کا حوالہ دیا تھا اور گرامر کا حوالہ ظاہر سی بات ہے دیا جائے گا. گرامر کی بحث ہے 523 صفحہ نمبر میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. گرامر کے ہی اصولوں سے قرآن سمجھا جائے گا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نون التوکید کے بارے میں، تختص بالفعل المستقبل. یہ دیکھیے تختص بالفعل المستقبل. مضارع کی بحث میں نون تاکید ماضی پہ داخل بھی نہیں ہوتا ہے، صرف مضارع پر. تو مستقبل کے لیے خاص ہو گیا. آگے اللہ فرماتا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور وہ ایمان لے آئے گا. کون؟ یہودی. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. کب؟ ان کی موت سے پہلے. کن کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ کے نزدیک آپ نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں. دعوے کا صفحہ یہ رہا میرے سامنے. آپ نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے الفاظ میں مر چکے ہیں تو بتائیے یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہودی ایمان لے آئیں گے. بھائیوں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو اس کا مطلب آپ کا ترجمہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. آپ ابھی تک قرآن سے اپنی بات ثابت نہیں کر سکے. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ جناب والا کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیں گے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا تھا آل عمران کی ایک آیت پڑھی تھی کہ انبیاء کرام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا. تو میں آپ کو آیت پڑھ کے چکا ہوں. اللہ رب العالمین کہاں اٹھا چکے ہیں بھائی ان کو؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ اپنی طرف انہیں آسمان پر اٹھا چکا ہے اپنی طرف. من امنتم من فی السماء، کیا تم اس سورۃ تبارک الملک کی آیت، سورہ ملک کی آیت ہے، کیا تم اس ذات سے امن میں آ چکے ہو؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں، اللہ آسمان میں. اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا چکا ہے. جب وہ آسمان پر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس آئے کوئی رسول. آیت نمبر آپ نے کیا بتایا تھا جناب والا؟ 181. ذرا آیت کو پڑھنا سیکھیں. کیا نمبر؟ 81. ٹھیک ہے، آل عمران کی 81 کو دیکھیں، اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تمہیں ہم کتاب دے دیں، حکمت دے دیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، تمہارے پاس کوئی رسول آئے. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں، وہ اللہ کے رسول کی مدد کرنے سے کہاں آتے؟ زمین پر تو ہے نہیں. ہاں جب وہ آئیں گے تو اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب والا چوتھی دلیل آپ نے پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. خلط سے یہ ثابت کرنا، دیکھیے خلط کا معنی صرف گزر چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یقیناً فی الوقت گزر چکے ہیں، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آسمان پر ہیں، وہ آسمانی دنیا پر ہیں. حدیث میں آسمانی دنیا کے لفظ آتے ہیں، اس دنیا میں وہ فی الحال نہیں ہے، وہ آسمان پہ. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ بل رفعہ اللہ الیہ. خلط کے معنی اگر مرنا ہوتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی یہ سنت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی. اگر خلط کے معنی مرنا ہے تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی
کی سنت مر چکی، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو تو تبدیلی نہیں ہے کوئی۔ یہ خلق کے معنی مرزا صاحب نے تو کیے، لیکن مرزا کے علاوہ مسلمانوں نے یہ معنی خلق کے مرنے کے نہیں کیے۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے اندر مرزا نے اسی آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے۔ جناب والا قرآن کو غور سے پڑھیے، میں آپ کو سورہ نساء کی آیت پیش کر چکا ہوں جس میں صاف لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو صلیب نہیں چڑھایا، قتل نہیں کیا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، اور جو اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے اپنے زن کی پیروی کر رہے ہیں، یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ انہیں اپنی طرف اٹھا چکا ہے۔ آپ نے ابھی تک ایک بھی ایسی آیت نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں، جو آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ وہ آیت پیش کریے، اس آیت کا نمبر بتائیے جس کے یہ معنی ہو۔ آپ نے جو متوفیقہ والی آیت پڑھی تھی، توفی کا معنی میں نے آپ سے کہا تھا مجازن تو موت کے ہیں، حقیقت میں اس وضع میں استعمال ہوئے ہو، اس وضع میں استعمال ہوا ہو، اس کے لیے موضوع ہو، یہ لغت کی کسی کتاب سے حوالہ دیں، آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ توفی کے معنی اگر قرآن میں کہیں موت کے لیے آئیں، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، جہاں توفی کے معنی موت ہے وہاں قرینہ موجود ہے، بغیر قرینے کے توفی کا معنی موت لینا بالکل قرآن و سنت کی زبان، عربی زبان سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے جس سے توفی بغیر کسی قرینے کے موت کے معنی میں ہو، متوفی کا موت کے معنی میں نہیں ہے۔ تینوں آیات اگر آپ کے ذہن میں ہے ابتدائی والی، تو پہلی آیت کے اندر ہم نے انی متوفیقہ سے یہ بات ثابت کی کہ میں تمہیں فوت کروں گا، اور فوت کا لفظ سارے لوگ بیٹھے ہوئے سب کے سب اچھی طرح سے واقف ہے کہ فوت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لوگ۔ انی متوفیقہ کا معنی کیا ہے؟ میں تجھے فوت کروں گا۔ آسان سے گرامر، اس میں کون سے بڑی بڑی کتابیں نکال کے دکھانے کی ضرورت ہے؟ آسان سے الفاظ ہے بالکل۔ انی متوفیقہ، لوگوں کے رشتے دار فوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رشتے دار ہوتے ہیں نا فوت، سب کو پتا ہے کہ فوت ہونا کسے کہتے ہیں، اس میں کون سی ایسی پریشانی والی بات ہے؟ اور توفیٰ کا معنی کے لیے گرامر کے رول نکالنے سے کیا وہ فوتگی ختم ہو جائے گی؟ انی متوفیقہ، میں تجھے فوت کروں گا۔ دوسری والی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھ کو فوت کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں نا، 2 مرتبہ کا زمانہ یہ ثابت نہیں کر سکے ابھی تک کہ 2 مرتبہ وہ آئیں گے، اور نزول کا تو سرے سے ثابت نہیں کر سکے۔ ایک آیت مجھے سنائیے جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قریب زمانے کے اندر نازل ہو جائیں گے، یہ قرآن کی آیت پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو 3 آیتیں سنائی ہیں، تینوں آیتوں کے اندر یہ میں نے ثابت کیا ہے بات، قد خلت کے لفظ سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کا معنی صرف زندہ چلے جانا تو جتنے انبیاء سب کے سب زندہ آسمان پہ چلے گئے، پھر تو ہمیں ہری پکڑی وال لینی چاہیے۔ اگر سب کے سب انبیاء جو ہے وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو ہمارا عقیدہ وہی ہو جانا چاہیے۔ بالکل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام فوت ہوتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل بالکل سیدھی سیدھی ہے، دنیا کے ہر شخص دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے رکھی ہیں، اور کل نفس ذائقۃ الموت، سب واقف ہیں، ایک زبان ضد عام آیت ہے کہ ہر نفس کو جو سانس لیتا ہے نا شخص، اس کے لیے موت موجود ہے۔ تو کیا انبیاء کرام جو ہیں وہ فوت نہیں ہوتے؟ ایک قد خلت کے لفظ سے اگر آپ فوت کے علاوہ کچھ اور معنی نکالیں گے تو مجھے بتائیے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اب تخصیص کیسے کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خاص کیسے کریں گے 1,24,000 انبیاء میں سے؟ پھر تو سب کے سبھی آ جانا چاہیے واپس، 1,24,000 انبیاء آ جائیں گے۔ یہ دلائل تو ہمارے وہ والے بھائی پیش کرتے ہیں، اہل حدیثوں سے ایسے دلائل کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز انہوں نے ہمیں یہ بات کہی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سابقہ باتوں کا جواب نہیں دیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ والی آیت جو انہوں نے پیش کی تھی اس آیت میں اور مزید بات انہوں نے اور اشارہ کیا اس طرف۔ مجھے بتائیے یہ عیسائیت کا نظریہ ہے، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، وہاں ایک شخص قتل واقعتاً ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے بالکل اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 156، وقولہم، ان کا قول ہے، کن کا؟ انہوں نے بتا دیا کہ وہ حضرات یہودی حضرات تھے۔ انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ وہ لوگ تو خود اس بات کو کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو شبہ ہوا ہے، وما قتلہ وما صلبہ، انہوں نے نہ ان کو قتل کیا
نہ ان کو صلیب پر کھینچا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا. پہلی آیت جو میں نے آپ کو پیش کی کہ مطہرک من الذین کفروا، میں تجھے بچا لوں گا جن لوگوں نے کفر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو بچایا ہے. نہ وہ صلیب پر چڑھے، نہ ہی وہ قتل کیے گئے، بلکہ ایک تھرڈ سولوشن ان کے لیے آیا جو کہ کسی انسان کے لیے نہیں آیا اس طرح سے. وہ کیا آیا؟ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ. یہ لوگ اس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں ان کو شبہ ہے. کس کو اختلاف ہے؟ کس کو شبہ ہے؟ یہودی حضرات کو اختلاف ہے. انہی کو شبہ تھا اس کے اندر کہ آیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، نہ ہی ان کو انہوں نے قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری صورت ان کے لیے نکالی. اور وہی وہ جو پہلی والی آیت تھی اس کے اندر یہی صورت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تجھے بچا لوں گا، ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا ان کو. کیسے بچایا؟ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلہ یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس آیت میں تو ہمارا فیور ہو رہا ہے، ان کا فیور کہاں سے ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. جتنی ضمیریں سب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لفظ دو آ گئے. یہاں تک بات صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی، لیکن اس مقام پہ جا کر بات عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اور بھی آ گیا، ایک اور پارٹی بھی بیچ میں آ گئی. وہ آ گئی اہل کتاب. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہاں پر ایک بات ہے جس سے دو تین دفعہ اشارہ کر چکے لیکن اس بات کو یہ واضح نہیں کیا انہوں نے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. بے شک اہل کتاب میں سے، اب یہاں پر عیسیٰ قریب میں نہیں ہے، عیسیٰ جو ہے وہ پچھلی والی آیت میں موجود ہے، لیکن اہل کتاب قریب میں موجود ہے. تو موتہی کی ضمیر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیسے پھیر لی؟ موتہی کی ضمیر جتنی ضمیریں ہیں انہوں نے کہا نا یہ ضمیر بھی جا رہی ہے، یہ ضمیر بھی جا رہی ہے، جتنی ضمیریں سب میں مان لیتا ہوں کہ ہاں کی جتنی ضمیریں جا رہی ہیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی تھی. لیکن یہاں پر ضمیر کے مرجع دو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلویہ ہوں، علماء دیوبندیہ ہوں، سب کے سب ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس آیت کا. تو اس میں سے دو قسم کے گروہ موجود ہیں. ہمارے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اس کا ترجمہ جو ہے اس میں ضمیر موتہی کی طرف، اہل کتاب کی طرف پھیری ہے، یعنی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل کتاب جب واقعی اگر وہ اہل کتاب ہے، اپنے اہل کتاب ہونے کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلا شبہ ایمان لے آئے گا اور اپنی زندگی کے اندر ہی ایمان لے آئے گا. دیکھیے نا، ضمیر موتہی کی ضمیر جو ہے جس مقام پہ یہ سب جگہ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن اس مقام کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جا رہی ہے. اس مقام پر دو چوائسیز آپ کے پاس، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر پھیر دیجیے یا اہل کتاب کی طرف پھیر دیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قریب قریب قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جو قریب آپ کو ضمیر کا مرجع ملتا ہو آپ اس کی طرف ضمیر پھیریے. تو اہل کتاب قریب میں موجود ہے، اس کی ضمیر اہل کتاب کی طرف جائے گی کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا. بلا شبہ وہ ایمان لے آئے گا اگر واقعی اہل کتاب ہے. ہم تو اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم تو اس کا اقرار کر رہے ہیں. باقی رہے گی یہ بات ان کی بعد میں پیش کی ہوئی آیات میں سے کسی کے اندر بھی آسمان دنیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہاں موجود ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. بل رفع اللہ الہ ہے نا، جہاں اللہ موجود ہے وہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. اب حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلے آسمان پر ہے یا چوتھے آسمان پر ہے، جو بھی ہے وہاں سے نازل ہونے کا ذکر قرآن مجید کی کون سی آیت میں؟ ہم نے صرف بنیادی سوال یہی کیا ہے. 6 آیتیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب میں ان کو ایک اور آیت دے دیتا ہوں، 1 منٹ صرف مجھے دے دیجیے. سورہ مریم آیت نمبر 33. واپس آنے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا اب تک. سورہ مریم آیت نمبر 33. سورہ مریم آیت نمبر 15 پہلے دیکھیے. سورہ مریم آیت نمبر 15. جی ہاں، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑو قوت کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو چھوٹی عمر کے اندر، جب وہ سبھی جو بہت کم عمر کا لڑکا ہوتا ہے 8-9-10 سال کا، اس عمر کے اندر ہی ان کو ہم نے دانائی عطا کر دی تھی، حکمت عطا کر دی تھی. اور اس کے آگے والی آیت کے اندر یہ ہو رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان کے اوپر سلامتی ہو جس دن کے وہ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ فوت ہوئے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے کس کے لیے؟
سارے لوگوں کے لیے میں نے آیت پیش کر دی آپ کے سامنے، سورہ بقرہ والی آیت جو ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، وہی اصول یہاں یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال میں آ رہا ہے کہ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کو فوت ہوں گے اور جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہی آیت بالکل دیکھیے قریب آیت یہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے، والسلام علیہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن کہ میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن، اب تو فوت کا لفظ نہیں آ رہا، یوم اموت، جس دن کہ مجھے موت آئے گی، ٹھیک ہے، ویوم ابعث حیا، جس دن کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی بار فوت ہوں گے، 2 مرتبہ فوت نہیں ہوں گے، اور جو توفیتنی کا لفظ آیا ہے وہ اسی لفظ کی شرح ہے، وہی قاعدہ کلیہ کہ جو ہر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہی قاعدہ کلیہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رکھا ہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، واپس آنے کی آپ ہمیں وہ آیت بتائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائی دیکھیں، قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں۔ میں نے ان سے توفی کے معنی کس زبان میں پوچھے تھے؟ عربی میں۔ یہ کہہ رہے ہیں وفات اردو میں۔ اللہ کے بندے، اگر آپ یہ معنی لیتے ہو تو یہ میں آپ کو آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اجر مر جائیں گے۔ توفا کے معنی اگر موت ہی ہیں، میں عربی کا پوچھ رہا ہوں، بہت سی آیات ہیں ایسی، میں اور بھی سناؤں گا۔ اللہ اگر توفی کے معنی صرف مرنا ہی ہے تو انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اجر سارے کے سارے مر جائیں گے۔ عربی زبان کی کسی کتاب کا حوالہ دیں، ثابت کریں کہ موت کے لیے توفی کا لفظ آتا ہے۔ توفی کا لفظ موت کے لیے خاص ہے، اس کے معنی موت ہیں، بغیر قرینے کے توفی کے معنی موت، اس کی کوئی دلیل نہیں، ابھی تک انہوں نے نہیں دی۔ ورنہ آپ یہ معنی کریں گے قیامت کے دن تمہارے اجر مر جائیں گے، اللہ قیامت کے دن اجر پورا دے گا، یہ مطلب ہے نا اس کا۔ توفی کے معنی موت عربی زبان میں دکھا ہے، اردو کی مثال نہیں ہے۔ اردو میں، عربی میں بہت ساری زبان الفاظ مترادف ہیں، لیکن مترادف المعنی ہر لحاظ سے نہیں ہے۔ عربی زبان میں توفی کے معنی موت، بغیر کسی قرینے کے، لغت کی کسی کتاب سے حوالہ دیں، اگر آپ کو نہیں آتی تو بتائیں، ہم حوالہ دیں گے۔ آپ کہتے ہیں قد خلت، سب کے سب زندہ چلے گئے، وہ استثنائی معاملہ بھی ہوتا ہے، ایک منٹ صبر کیجیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں قد خلت، سب کے سب زندہ چلے گئے، دیکھیں سب کے سب زندہ چلے گئے نہیں، استثنائی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ میں قرآن سے دکھاتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ دہر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا۔ آدم نطفے سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام نطفے سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے پیدا ہوئے۔ اب بولے وہ انسان نہیں ہے، انسان ہے نا، لیکن نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ استثنائی معاملہ اسپیشل کیس بھی ہوتا ہے۔ قد خلت من قبل الرسل میں اگر باقی انبیاء موت سے ہمکنار ہوئے تو ان کے موت کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن عیسیٰ کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ کن کو اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ثابت کیجئے کہ ان کی صرف روح کو اٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے شک عیسیٰ ایک نفس سے موت کا مزہ چکھیں گے، جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس دنیا میں انہیں موت بھی آئے گی، مسلمان ان کے اوپر جنازہ بھی پڑھیں گے اور مدینے کے اندر کفن بھی ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خاص کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خاص کریں گے؟ ایسے خاص کریں گے، اللہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ یہودی ایمان لائیں؟ نہیں لائیں۔ اگر وہ مر چکے تو یہودی ایمان کس سے نہیں لائے؟ آپ کے الفاظ میں اگر وہ مر چکے یہ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کن کو اٹھایا، آپ کہتے ہیں آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا کن کو اٹھایا، آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ اللہ کے بندے، اگر عیسیٰ کے جسم کو اٹھایا ہوتا تو آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو اٹھایا۔ اگر روح کو اٹھایا تو کہا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو اٹھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے رافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ متوفی کا کے معنی موت ابھی تک انہوں نے نہیں دکھایا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہاں کی ضمیر، ہاں کی ضمیر نہیں، ہی کی ضمیر۔ ہاں کی ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، ہی کی ضمیر ہے مولانا۔ جو ہی کی ضمیر میں پڑھ رہا تھا وہ کس میں تھا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جی ان پر تو معاملہ مشتبہ تھا، کس نے اختلاف کیا؟ یہود نے اختلاف کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھائی نہیں غور سے، اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انا قتلنا المسیح، یقیناً ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا جو عیسیٰ تھے اللہ کے رسول۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، وہ تو یقینی بات، وہ اس بات میں شبہ میں نہیں پڑے تھے، ان کو تو یقین تھا، بازوں میں خود وہ اس یقین میں مبتلا تھے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے جناب والا؟ کتابی کی طرف لوٹتی ہے۔ دلیل دیں کیسے کتابی کی طرف لوٹتی ہے؟ دلیل دینا اس بات کی، کیسے کتابی کی طرف لوٹتی ہے، اس بات کی دلیل دیں آپ۔
یہ بات آپ مجھے دکھائیں کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف لوٹتی ہے کس دلیل سے آپ نے کہا؟ دیکھو اس کو غور سے سنو. ام من اہل الکتاب الا یؤمنن بہ، یہ کس کے بارے میں؟ اہل کتاب میں سے ہر شخص ایمان لے آئے گا. کس پر ایمان لے آئے گا بھائی؟ خود پر ایمان لائے گا یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا؟ قبل موتی، یہاں بہ سے مراد کون ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف راجع؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قبل موتی ہی کی ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع. اگر کتابی کی طرف راجع تو آگے اللہ کہہ رہا ہے یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے. کون گواہی دیں گے؟ کتابی گواہی دے گا. یکونوں میں جو ایک ضمیر ہے نا ہوا کی، تو کون کتابی گواہی دے گا؟ اس بات کی دلیل دیں اپنی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لے آتا ہے. یہ کس بات کا ترجمہ کیا آپ نے؟ اہل کتاب کب اپنے موت سے پہلے؟ آپ نے یہودیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے آج تک سنا ہے کہ کوئی یہودی مرنے سے پہلے ہر یہودی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ورنہ تو یہ بات مشہور ہوتی. اگر ایسا ہوتا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا کہ اپنی موت سے پہلے ہر یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، تو یہ بات بڑی مشہور ہوتی. ہر یہودی مرتا ہے. کتنے یہودی مرتے ہیں روزانہ؟ آپ نے کبھی سنا ہے یہ بات؟ تو پھر تو ہر بچے کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہودی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. آپ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے. اگر اپنی موت سے پہلے، اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اگر اپنی موت سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان بھی لیتا ہے تو اس کو اس ایمان کا کیا فائدہ ملے گا قرآن کے آ جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موت چونکہ بھی واقع نہیں ہوئی، دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ عیسیٰ کو مانیں گے، عیسیٰ کے کہنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، تو یہ ایمان ان کو فائدہ بھی دے گا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا. اللہ کسی بے فائدے ایمان کا ذکر نہیں کر سکتا. یہ ایمان فائدے والا ہی ہو سکتا ہے. اور فائدے والا ایمان کب ہے؟ جب دوبارہ عیسیٰ تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کے کہنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، جبھی تعلیمات کو بھی مانیں گے. یہ ایمان ان کو فائدہ دے گا اور قیامت کے دن وہ ان کے اس ایمان کی گواہی بھی دیں گے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کتابی کے اس صورت میں بھی کتابی کے موت سے پہلے اگر وہ ایمان لے آتا تو کیا اس کی گواہی عیسیٰ کیسے دیں گے؟ آپ نے کہا گواہی تو میں تب دوں گا جب تک میں موجود رہا، میں نے گواہی دی. آج اگر کوئی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ایمان لے آتا ہے تو عیسیٰ اس کی گواہی کیسے دیں گے؟ آپ کے پہلے الفاظ ہیں، پہلی تقریر میں آپ نے کہا تھا جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ رہا. اب عیسیٰ تو رہے نہیں، تو وہ یکون علیہم شہیدا، یکون یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے. کیسے گواہی دیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں جب تک موجود رہا گواہی رہا. اب تو وہ موجود نہیں ہے. اب جو کتابی ایمان لا رہا ہے اس کے کتابی کے ایمان پر عیسیٰ کیسے گواہی دیں گے یہ تو بتائیے گا. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ میں نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت، میرے بھائی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. آپ کو جو بات بار بار بتائی جاتی ہے آپ پھر وہی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے سنت اللہ التی قد خلت، اللہ کی سنت جو یقیناً گزر چکی. خلت کے معنی اگر مرنا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی سنت مر چکی. نعوذ باللہ، اللہ کی سنت مر چکی. حالانکہ اللہ کی سنت تبدیل بھی نہیں ہوتی ہے، مرنا اپنی جگہ پہ. اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا نہیں پائیں گے. جب اللہ کی سنت تبدیلی نہیں تو مرتی کیسے؟ خلق کے معنی مرنا آپ نے کہاں سے نکال دیے؟ ان سے پہلے رسول گزرے. کہتے ہیں سارے کے سارے رسول گزرے. اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے گزرے تو ہیں لیکن فوت نہیں ہوئے. وہاں صرف گزرنے کا ذکر ہے، فوت ہونے کا ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں پھر باقی انبیاء کو بھی زندہ مان لو. اللہ کے بندے باقی انبیاء کے موت کی دلیل اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. قرآن میں آپ نے سلیمان السلام کا ذکر نہیں پڑھا؟ غلّ علی موتہ، ان کے موت پر کس کو خبر دی اللہ نے؟ زمین کے کیڑوں کو. تاکل من سعته، جو ان کی لکڑی میں کھا رہا تھا. اسی طرح اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اس طرح اور میں کتنی آیت پڑھوں؟ باقی انبیاء کے موت کی دلیل ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملتی. کل نفس ذائقۃ الموت پڑھنا تو بڑی عجیب بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک نفس ہے، ان کو موت آئے گی. ہم نے کہا ان کو موت نہیں آئے گی، جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کو موت ضرور آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب اگر ہر نفس سے مرنا ہے تو ابھی آپ زندہ ہیں نا، مرے تو نہیں ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ تھوڑی کہ سب مر چکے جو بھی ہیں، ورنہ تو پھر ہم سب مردہ ہوتے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا. آپ نے 2 زندگی اور 2 موت کہی. میں نے یہ کب کہا کہ عیسیٰ کی 2 زندگیاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آسمان پر. نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 950 سال صرف تبلیغ کی ہے بھائی، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے. قرآن کہتا ہے نا. باقی عمر کتنی تھی؟ اگر ان کی عمر 1000 سال ہو سکتی ہے، 950 سال بھی اگر مان لیں 950 سال ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی 2-3 ہزار سال عمر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مانے؟ دلیل پیش کریں. آپ متوفیقہ کے معنی دکھائیں. ابھی تک آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں. مر چکے ہیں کو ثابت کریں. اب سنیے، آپ نے جو مجھے روایت سنائی، آپ نے مجھے میرے نہیں نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس کی تفسیر والی روایت نکالو. اللہ کے بندے اس میں لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس جان کی جس کے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم، تمہارے درمیان ضرور بے ضرور ابن مریم نازل ہوں گے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ اسے اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا چکا ہے. کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جہاں اللہ موجود ہے وہاں عیسیٰ موجود ہے. یہ الفاظ میں نے نہیں کہا بھائی،
اللہ عرش پر ہے. میں نے آپ کو ایک آیت سنائی من فی السماء والی. نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. کسے اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے. نازل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی اوپر سے آتا ہے. قرآن نازل ہوا کیوں؟ اوپر سے آیا. جبریل نازل ہوئے کیوں؟ اوپر سے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئیں گے. حکما مقسطا عادل حکمراں. یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ساقط کریں گے. مال بہت زیادہ ہوگا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ زخرف کی 61 نمبر کی آیت. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نزول عیسی ابن مریم من قبل یوم القیامہ، قیامت مسند میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے اور اس کی روایت نمبر جناب والا 6778 ہے. اللہ کے رسول آیت پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے صحیح ابن حبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہیں اور آیت پڑھنے کے بعد قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے بتاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر فرماتے ہیں قال نزول عیسی ابن مریم من قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے اس آیت میں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ان کے نزول کا ذکر ہے. روایت نمبر جناب والا کیا بتائی میں نے آپ کو؟ 6778. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں مسند امام احمد ابن حنبل ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند. اس کی روایت نمبر جناب والا ہے 2920. اس کے اندر یہ فرماتے ہیں انہوں نے خود آیت پڑھی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ هُوَ خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہے. قرآن کی آیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر. یہ میری تفسیر نہیں ہے جس کو آپ ٹھکرا دیں، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر قرآن نازل ہوا انہی نے یہ تفسیر بیان کی. مسند احمد کی روایت آپ کو الگ بتائی اور اس کی روایت الگ بتائی. میرے بھائی صحیح بخاری شریف، مسند امام احمد شریف اور قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جن سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں. ابھی تک آپ نے ایک بھی ایسی آیت پیش نہیں کی. آپ نے جتنی بھی آیتیں پیش کی ان میں متوفیقہ کے لفظ سے آپ کا استدلال باطل ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کے یہ معنی دکھائیں آپ.